اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر لائے تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی اہم خبر تو تحقیق کر لیا کرو کہ نادانی کی وجہ سے تم کسی قوم کو نقصان اور تکلیف پہنچا دو تو پھر تمہیں اپنے کام پر جو تم نے کیے ندامت ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مسلمان وہ قوم ہے جس کے سپرد یہ کام ہے کہ دنیا بھر کے بگڑے ہوئے کاموں کو درست کر دے، دنیا میں انصاف اور عدل کو قائم کر دے اور دنیا کو ظلم سے محفوظ رکھے۔ ایک ایسی جماعت جس کے کاندھوں پر پوری دنیا کے نظام کو درست کرنے اور پوری دنیا میں نظام عدل قائم کرنے کی ذمہ داری ہے، اس قوم کو کیسا ہونا چاہیے؟ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے بعض احکامات بیان فرمائے ہیں جس سے کردار اور اعمال میں مضبوطی اور استحکام پیدا ہوگا اور انسان ظلم اور زیادتی سے محفوظ رہے گا اور عدل قائم کر سکے گا۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالی نے یہ حکم دیا ہے۔ اس سے پہلے ایک حکم بیان کیا جا چکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا احترام کرو۔ بغیر احترام کے اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ نائبین رسول یعنی اپنے حاکموں اور علماء کا، اپنے امیر کا احترام کرو اور ان کی اطاعت کرو اور ان کی عزت دل سے کرتے رہو۔ اب اس آیت مبارکہ میں یہ دوسرا حکم بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی خبر پہنچے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ایک واقعہ جس کو امام احمد ابن حنبل، حضرت عبداللہ ابن ابی حاتم، حضرت امام طبرانی اور حضرت ابن جریر وغیرہ نے بیان کیا ہے، کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبیلہ بنو مصطلق کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے سفیر بنا کر بھیجا تھا۔ یہ قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا۔ حضرت ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط جب اس قبیلے کے پاس پہنچے تو قبیلے کے لوگ ان کے استقبال کے لیے آگے بستی سے باہر نکل کر آئے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اس قبیلے سے اسلام لانے سے پہلے حضرت ولید کا کچھ جھگڑا ہو گیا تھا۔ ان لوگوں کو حضرت ولید نے آتا ہوا دیکھا۔ اسی وقت کسی آدمی نے، جس کے بارے میں معلوم نہیں کہ وہ کون تھا، چپکے سے ان سے آن کر یہ کہہ دیا کہ یہ لوگ تمہیں قتل کرنے کے لیے چلے آ رہے ہیں۔ ولید کو اپنا وہ جھگڑا یاد آ گیا جس سے وہ ڈر گئے اور زکوٰۃ وصول کیے بغیر واپس ہو گئے، اور آ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ، انہوں نے مجھے زکوٰۃ نہیں دی، وہ تو مجھے قتل کر دینا چاہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ سخت ناراض ہوئے اور حضرت خالد بن ولید کی کمان میں ایک لشکر تیار کرنے کا حکم کر دیا تاکہ اس قبیلے کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ایک حدیث میں ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوجی دستہ روانہ فرما دیا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ دستہ روانہ نہیں ہوا تھا بلکہ روانہ ہونے والا تھا کہ قبیلہ بنو مصطلق کے سردار حارث ابن زرار جو ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد تھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ ولید ہمارے پاس گئے لیکن ہم سے ملے بھی نہیں، بغیر ملے واپس آ گئے ہیں۔ ہم سب مسلمان ہیں اور زکوٰۃ دینے کو تیار ہیں۔ یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ بعض روایات میں حضرت ولید بن عقبہ کا نام ہے اور بعض میں ان کا نام نہیں ہے۔
اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ خبر دینے والی کی خبر کی تحقیق کر لیا کرو، پھر اس پر یقین کیا کرو۔ بغیر تحقیق کے یقین کر لینے سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو اصول بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ ایک ایسی قوم کے لیے جو مضبوط کردار والی ہو اور جس کے اوپر بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ تمام لوگوں میں حق اور انصاف کو قائم کرے، یہ ضروری ہے کہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے خبر کی تحقیق کر لیا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط خبر کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کر بیٹھو اور بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑے اور کسی کو تمہاری وجہ سے نقصان پہنچ جائے۔ چنانچہ حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، یعنی اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی اہم خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی کی وجہ سے تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو اور پھر تم اپنے کیے ہوئے کام پر شرمندہ ہو جاؤ۔ حضرت ولید بن عقبہ ابن ابی معیط کو جس آدمی نے خبر دی تھی وہ کون تھا کچھ معلوم نہیں ہے۔ قرآن نے اس کو فاسق کہا ہے اور ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ کسی فاسق کی خبر کی تحقیق کر لیا کریں۔ حضرت ولید ابن عقبہ ایک نامعلوم کی خبر سے ڈر گئے تھے، ایک نامعلوم شخص کی خبر سے ڈر گئے تھے اور اللہ کے رسول کے پاس پہنچ کر بیان کر دیا تھا کہ بنو مصطلق نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا اور بات کی تحقیق نہیں کی تھی، حالانکہ انہیں دھوکہ دیا گیا تھا، مگر بلا تحقیق بات بیان کر دینے سے جو نقصان ہو سکتا تھا اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر وحی نازل نہ ہوئی ہوتی تو ایک بہت بڑا حادثہ پیش آ سکتا تھا جس نے بعد میں بڑا نقصان ہو سکتا تھا۔ آیت کے اس اصول کو سامنے رکھ کر فقہاء اور محدثین نے کئی مسائل کا استخراج کیا ہے اور گواہی کے سلسلے کے مسائل نکالے ہیں۔ قانون شہادت یعنی گواہی کے قانون میں علماء فقہ نے یہ اصول نکالا ہے کہ کسی ایسے معاملے میں جس سے حکم شرعی نکالا جائے یا کسی انسان پر کسی دوسرے انسان کا حق ثابت کیا جائے یا کسی جرم کی سزا دی جائے، اس میں فاسق کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ آیت میں لفظ نبا استعمال ہوا ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ نبا اہم خبر کو کہتے ہیں۔ اہم اور بڑی خبر کے فیصلے سے قبل تحقیق کر لیا کرو، حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں کہ عید کے چاند کے لیے بھی کسی فاسق کی شہادت کو معتبر نہیں مانا جاتا، اس لیے کہ عید کا چاند بھی ایک اہم خبر ہے۔ اس سے محدثین نے حدیث کے راوی کے لیے لازمی کیا ہے کہ وہ فاسق نہ ہو، کیونکہ حدیث کا علم وہ علم ہے جس سے احکام شریعت نکالے جاتے ہیں۔ فاسق کی خبر بے اعتبار اسی لیے قرار دی گئی ہے کہ اس کی خبر سے احکامات دین کا استنباط کیا جاتا ہے، جو ایک نہایت اہم معاملہ ہے۔ لہذا محدثین نے بتایا کہ فاسق کی خبر سے شرعی احکامات نہیں نکالے جائیں گے۔ پھر محدثین نے یہ بھی بتایا ہے کہ فاسق کون شخص ہوتا ہے۔ فاسق وہ شخص ہے جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہو، بد عقیدہ ہو یا گناہوں کو علی الاعلان کرتا ہو، کیونکہ وہ شخص روایت بیان کرنے میں وہ احتیاط ملحوظ نہیں رکھے گا جو حدیث کے علم کو بیان کرنے کے لیے ضروری ہے۔ محترم محدثین حضرات نے گناہ کبیرہ کو بھی اپنی حدیث کی کتابوں میں بیان کیا ہے کہ گناہ کبیرہ کون کون سے ہوتے ہیں، بڑے گناہ کون کون سے ہوتے ہیں۔ جھوٹ بولنا، نماز نہ پڑھنا، والدین کی نافرمانی کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، سود کھانا، گالی بکنا، عورتوں کو بے پردہ رہنا، دھوکہ دینا، کسی کا قتل کرنا، زنا کرنا، حرام مال کھانا، چوری کرنا، کسی پر ظلم کرنا، جھوٹا الزام لگانا، تہمت لگانا، غیبت کرنا وغیرہ، یہ سب گناہ کبیرہ ہیں اور ان کا کرنے والا فاسق ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان گناہوں میں مبتلا ہے تو اس کی گواہی معتبر نہیں۔ ایسے شخص کی گواہی پر نہ کسی کو کوئی سزا دی جا سکتی ہے اور نہ ایسے حکم کی کسی خبر سے، کوئی حدیث سے کوئی حکم ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اس آیت سے اور بھی بہت سے احکامات نکالے گئے ہیں۔ اگر کوئی شخص آ کر کسی بات کی اطلاع دے تو امیر کو چاہیے کہ پہلے واقعے کی مکمل تحقیقات کر لے، فوراً بات کو رد نہ کرے اور نہ فوراً قبول کر لے، بلکہ دوسرے ذرائع سے واقعے کی تحقیق و تفتیش کرے، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرے۔ حدیث پاک میں
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایسے معاملات جس میں کسی کو سزا دی جاتی ہے، اگر امیر اس میں سزا دینے میں غلطی کر دے تو یہ اس سے بڑا گناہ ہے کہ امیر کسی گناہ گار اور سزا کے مستحق کو معاف کر دے۔ بہرحال کسی ایسے شخص کی خبر کہ جو فاسق ہو، اس کی بنیاد کے اوپر احکامات شریعہ کا استنباط نہیں کیا جا سکتا ہے، بغیر تحقیق کے اس کی خبر پر یقین نہیں کیا جا سکتا ہے، اور کسی فاسق کی خبر سے کسی کے اوپر کسی چیز کو واجب نہیں کیا جا سکتا ہے الا یہ کہ سچے ذرائع سے اس کی تحقیق ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسق، اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق بنبأ، کوئی خبر لے کر، فتبینوا، تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو اپنی جہالت اور لا علمی کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچا دو، فتصبحوا، تو تم ہو جاؤ گے علی ما فعلتم نادمین، اس کام پر جو تم نے کیا ہے ندامت کرنے والے۔ اللہ تعالی ہمیں معاملات کو اس پر یقین، خبروں پر یقین کرنے سے پہلے تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ غلط خبر سے بہت بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔